کہ تم دیکھتے تو تم سمجھتے کہ شاید یہ پاگل ہو گئے، یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، اور اگر وہ تمہیں دیکھتے جو تمہارا انداز ہے، کیوں، کیسے، کس لیے، یہ کیوں کرے، ایسا کیوں کرے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کا کیا نقصان ہے، فرمایا کہ اگر وہ تمہیں دیکھتے تو وہ سمجھتے کہ تم کافر ہو، اگر کافر نہیں ہو تو پکے منافق ہو، کہ یہ طرز عمل صحابہ کرام کے دور میں منافقوں کا تھا۔ وہ لیت العال سے کام لیتے تھے، صحابہ کرام نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ کفار و مشرکین نے مدینہ الکریم پر، چھوٹے سی بستی پر حملہ کر دیا ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ۔ منافقین نے عین جنگ کے وقت آلموسٹ 1/3 تعداد جو تھی آلموسٹ لشکر کی، وہ عین جنگ کے وقت بہانہ بنا کر الگ ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک دستہ ایک جگہ پر مقرر کیا کہ جنگ کا فیصلہ چاہے کچھ بھی ہو، تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اور جب نعرہ تکبیر لگا، صحابہ کرام نے حملہ کیا، کفار و مشرکین کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، دم دبا کر بھاگے۔ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب جنگ ختم ہو گئی، مشرکین بھاگ گئے۔ سپہ سالار نے کہا، دستے کے سپہ سالار نے کہ نہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہمیں یہیں پر ڈٹے رہنا ہے، یہیں پر ڈٹے رہنا ہے، چاہے جنگ کا فیصلہ کچھ بھی ہو۔ انہوں نے کہا جنگ ہی ختم ہو گئی، اب کیا ہے؟ میجورٹی نیچے اتر آئی۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس گھوڑ سوار دستے کی قیادت تھی، وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر پیچھے سے آئے اور اس سائڈ سے حملہ کیا۔ جو بچے کچے مسلمان تھے انہوں نے مقابلہ کیا مگر شہید ہوئے، اور انہوں نے وہ بلندی سے جب نعرے لگائے تو بھاگتے ہوئے کفار بھی واپس آ گئے، اور اتنا زبردست ایک گھمسان پڑا کہ 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ مدینہ الکریم میں خبر پہنچی تو ایک خاتون وہاں سے چلی ہے۔ یہ افواہ پھیلی کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین نے یہ افواہ پھیلائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ اکبر۔ کوہرام مچ گیا۔ پھر پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے ہیں۔ ایک خاتون صحابیہ خاتون مدینہ الکریم سے نکلی ہیں دیوانگی کے عالم میں۔ جنگ ختم ہو گئی، صحابہ کرام واپس جا رہے ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس حال میں ہیں؟ انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ وہ بتانے والا آگے گزر گیا، کسی دوسرے پوچھا، اس نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے تو یہ بتاؤ کہ آقا کس حال میں ہے؟ تیسری ٹولی آئی، ان نے بتایا کہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے تو یہ بتاؤ میرے آقا کس حال میں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور شخص نے اپنے فالوورز کی ایسی تربیت نہیں کی جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔
اور تاریخ انسانی میں کوئی اور ایسا دور نہیں ہے کہ جس میں اس کسی لیڈر پر اتنا اعتماد کیا ہو کہ جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رفقا نے آپ پر کیا. جس قدر زیادہ قریب تھے اسی قدر زیادہ اب عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیوان پریشان ہو جاتی ہے. کیا صورت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال کی رفاقت کے بعد مشیت الہیہ کے تحت انتقال کر جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، غم کا سال. یہی سال ہے کہ جس میں حضرت ابو طالب بھی اللہ کو پیارے ہوئے. یہی سال ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا، اور طائف کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے سخت ترین دنوں میں سے ایک دن تھا. انتہائی پریشانی کا عالم ہے. کفار و مشرکین کے حوصلے بڑھ گئے ہیں. حضرت اماں جان بھی شہید ہو گئیں، دنیا سے انتقال کر گئیں. حضرت ابو طالب جن کا بڑا روب تھا، جن کا بڑا دبدبہ تھا، جو سردار تھے، جو ایک روب بنے ہوئے تھے اور اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے ناطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر پورے قد سے کھڑے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. پورا زمانہ دشمن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفیقہ حیات کی ضرورت ہے. ہمارے تو یہ چمچے کڑچھے یہودیوں کے پٹھوں قسم کے نامعقول صاحبان اختیار پتہ نہیں کیسی پالیسیز بناتے ہیں، کیسی کیسی قیدیں لگاتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رفقا میں سے پہلے 4 صحابہ میں سے ایک، جو سید ہیں، جو سردار ہیں، جو اپنے قبیلے کے معتبر ترین افراد میں سے ہیں، اور قبول اسلام سے پہلے بھی جن کا بڑا سٹیٹس ہے، اور انتہائی مالدار اور انتہائی زیرک سمجھدار کنسیڈر ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری عمر میں بھی چھوٹے ہیں. اندازہ کیجئے گا ذرا محبتوں کا، رفاقتوں کا. ظاہری طور پر بھی چھوٹے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی ابتلا کے ایام ہیں. جو شیلٹرز تھے ان میں سے بھی کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، کفار و مشرکین کے حوصلے اور بڑھ گئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش ہوتی ہے تو آپ کے رفیق سفر اور آپ کے صاحب غار اور صاحب مساق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کم سن بیٹی کا رشتہ پیش کرتے ہیں. یار کوئی تصور کر سکتا ہے ایک ایسا شخص جو باپ کی عمر سے بڑا ہے، ظاہری طور پر بھی، پر انتہائی مشکلات میں ہے، پورا زمانہ دشمن ہے، پورا زمانہ دشمن ہے، اور کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے بظاہر. کس قدر محبت، کس قدر الفت، کس قدر عقیدت کہ اپنی لخت جگر، اپنی منظر اکیلی وہ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں جن کو جہاں پر مائیں قرار دیا گیا اہل ایمان کی، جو باقرہ ہے، باقی ساری کی ساری شوہر دیدہ تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق کیسے پیش کرتے ہیں، اور پھر اس پر کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جن چیزوں کی سب سے زیادہ خوشی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری لخت جگر آپ کے نکاح میں ہے. ایسی ٹیم کسی اور لیڈر کو میسر نہیں آئی، اور نہ ہی کسی ٹیم کو ایسا لیڈر ملا.
ایسا لیڈر کوئی نہیں ملا. دعوے بھرے کرتے رہے نہ ہمیں اقتدار مل گیا تو سائیکل پر جائیں گے، پتہ نہیں کون سی سائیکل. کم سے کم وسائل میں گزارا کریں گے، اور کم سے کم وسائل لاکھوں میں ہیں. کوئی لیڈر ایسا نظر آتا ہے جس نے اپنی قربانی اپنے عوام کے لیے دی ہو، اپنے معاملات کو اپنے عوام سے کم تک رکھا ہو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں کوئی 3 دن مسلسل ایسے نہیں ہے جب آپ کے گھر میں مکمل 3 دن کے لیے کھانا، 3 وقت میں کھانا بنا ہو. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. یہ عظیم الشان نبی، عظیم الشان نبی، نبیوں کے نبی، جن کی امت میں آنے کو ترسے نبی. یہ نبی اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر، اور آپ کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں. خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں ان کے امتی ہونے کا اعزاز حاصل ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے دین کو مکمل کر دیا. میں آج سوچ رہا تھا، ہم مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، ہم خریدتے ہیں، استعمال کے لیے خریدتے ہیں مختلف چیزیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے لیے وہ چیز بنی ہے وہی اس سے کام لیا جائے. شعبہ طب سے تعلق رکھنے والے صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے مثال یاد آ رہی ہے. ہم انجیکشن کے لیے جو وہ سرنج یا کیا کہتے ہیں اسے، وہ استعمال کرتے ہیں. کبھی کسی نے یہ سوچا کہ اس سے نئی سے کوئی ناخنوں کا میل نکالنا شروع کر دیں؟ جس کام کے لیے کمپنی کہتی ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو چیز جیسے استعمال، ادویات، وہ کہتے ہیں یہ ایسے استعمال کرنی ہے، یہ کھانے سے پہلے کرنی ہے، یہ کھانے کے بعد میں کرنی ہے، یہ ٹیبلٹ کی صورت میں لینی ہے، یہ سیرپ کی صورت میں لینی ہے، یہ پاؤڈر ہے، اس پاؤڈر کا لیکوڈ بنانا ہے. جیسے جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں. یاد رہے کہ اس پوری کائنات کے خالق و مالک نے بھی اپنی بہترین مخلوق کے لیے ایک آرڈر کیا ہے، اس کا خیال کیوں نہیں رہتا؟ فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بطور خاص پیدا کیا ہے، اپنی تعمیل حکم کے لیے پیدا کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیروی کی بات کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ ساری کامیابیاں اس سے جڑی ہوئی ہیں. ہمیں اس کا اعتبار کیوں نہیں آتا؟ کبھی کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. جس کی کامیابی یقینی ہے، کنفرم ہے، اس پر ہم ایمان تو لاتے ہیں مگر اس کو ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس ماڈلز آج نہیں ہیں. حاجی صاحب جیسے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ مولویوں کی باتیں سن لیا کرو، ان کے عمل کو نہ دیکھا کرو. کتنی مرتبہ میں نے ان سے باتیں سنی ایسی کہ ماڈل نہیں ہے. سرمایہ داروں میں، سیاست دانوں میں، سائنسدانوں میں، عمراء میں، فقراء میں وہ ماڈل جن کو دیکھ کر یقین پختہ ہو اور کامیابی سامنے دکھائی دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا ویسا امتی بنا دے جیسا اللہ کو پسند اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت و وقار کے ساتھ کامیابیوں سے ہمکنار کرے، اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب الکریم نے اپنے محبوب کریم کا امتی ہونے کا اعزاز ہمیں عطا فرمایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.